بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ اسلام آباد میں میلہ سج رہا ہے، میلہ نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا ایسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے جو برسوں یاد رہے گا، جس کا امپیکٹ آنے والی کئی نسلوں پر ہوگا۔ اور اس میلے میں، اس اجلاس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، کون کون آ رہا ہے، کیسے سیکیورٹی ہو رہی ہے، یہ باتیں تو میں آپ سے کروں گا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف جنگیں رکوا سکتے ہیں۔ تو ایران جنگ کے بعد اب لبنانی وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کی ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے، فوری نتیجہ کیا نکل آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اور اس سارے معاملات میں جب ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جب ایک بڑا مارکہ سر انجام دیا جا رہا ہے یہ جنگ بندی کا، وہیں پر کچھ مسائل بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو شرارت کر رہے ہیں، جو چھیڑ رہے ہیں، جو چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں دنیا میں، وہ پاکستان میں بھی ہیں اور وہ امریکہ میں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جانا ہے، کیسے دیکھا ان کو کیسے مینیج کیا جائے گا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اور جناب چند سالوں کا سفر ہے، 9 اپریل 2022 سے لے کر آج 26 تک کا 4 سال کا۔ وہ لوگ جو پاکستان کے پاسپورٹ پھاڑ کر اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے، آج ان کے مقابلے میں وہ ویڈیوز ہیں جب پاکستانی پاسپورٹ کو فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ لہرا کر، دکھا کر لوگ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، غیر ملکی پاکستان کے ترانوں پر ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ سب کیا کہانی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے جناب مذاکرات کا سٹیج سج گیا ہے۔ جو فارورڈ ٹیمز ہوتی ہیں نا، ایڈوانس ٹیمز، وہ تو آ بھی گئی ہیں اور اس میں کام شروع ہو چکا ہے۔ بات چیت کے ابتدائی مراحل ہیں، فائنلی جو گیسٹ آنے ہیں ان کا بس انتظار ہے۔ اور اسلام آباد کو تو فل فلیج آپ سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں نا فوج کے حوالے، اور پورا کنٹرول۔ سڑکوں پر بہت سی جگہوں پہ رکاوٹیں ہیں، سڑکیں بند کر دی گئی ہیں، کچھ ظاہر آمد و رفت تو ہے لیکن لمیٹڈ سی اس میں لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ کچھ ایریاز بالکل کارڈن آف ہے، فضائی نگرانی ہے، مسلسل، اور ہر قسم کی چیزوں کا جو ہے نا وہ چیک کیا جا رہا ہے۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے، جس لیول کی یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، مثلا ایران سے جو لوگ آ رہے ہیں اور امریکہ سے جو آ رہے ہیں مہمان، اگر خدا نخواستہ کوئی شرپسند، کوئی شرارت کرنے والا، ذرا سی چیز بھی ہو جاتی ہے جو انہیں نقصان نہ بھی پہنچے لیکن کوئی، وہ کہتے ہیں نا پٹاخہ چل جانا، کوئی آواز آ جانا، یہ حکومت پاکستان افورڈ نہیں کرتی۔ یہ پاکستان ملک جو ہے یہ چیز افورڈ نہیں کرتا، اور اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مینیج کرنے کے لیے جو ٹرولی فول پروف انتظامات ہو سکتے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ وہ ہوٹلز کے حوالے سے پہلے سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ ہوٹلز کو خالی کرایا گیا، وہاں سے لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے۔ باقی ریڈ زون ایریا جو ہے ظاہرہ اس کی تو ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی ہوگی۔ کوریج کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہوں گے اور یا کہاں تک ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو ڈائیلاگ والے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تو ڈائیلاگ کو خراب کرنے کے لیے، اس مذاکرات کو ناکام بنانے کے لیے پوری دنیا سے، مطلب جو شرپسند جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے کوششیں ہوئیں۔ ذرا ایک ہمارے ہمسائے میں انڈیا ہے، ادھر اسرائیل تھا، اور سب نے اس طرح کی چھیڑ چھاڑ کی، اور وہ لبنان والے ایشو کو بنا کر ایک ایسی ہوا تو نہیں ہوا کہ، لیکن یوں کہ ایسی ہوا بنانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ جنگ اب نہیں رکنی۔ اور وہ ہمارے بھی کچھ دوست جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بھی اس پہ شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیں اب پاکستان بتائے کہ کیا ہوگا وہاں لبنان میں جو ہے۔ تو جناب لبنانی وزیر اعظم نے بھی، چونکہ ان پر حملے ہو رہے تھے تو انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کام آج کل وزیر اعظم شہباز شریف کرتے ہیں، تو لبنانی وزیر اعظم نے درخواست کی پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ سر ہماری والی سائڈ پر بھی حملے رکوا دیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے کون سا انکار کرنا تھا، انہیں تو اب وہ جس پروسیس میں ہے، جس چیز میں چل رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ اس بڑی گیم کا حصہ تھا، اس بڑے ایگریمنٹ کا حصہ تھا جو وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا تھا، جو اس مذاکرات کے لیے ایک ڈاکومنٹ ہے، بیسک ڈاکومنٹ ہے پروف کے طور پہ، جس کو ساتھ لے کے سب لوگ چلیں گے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ لبنان
اور اسرائیل میں براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ لبنانی صدر نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہمارے اسرائیل کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے اور اب ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ ادھر اسرائیلی صدر نے بھی اپنی کیبنٹ کو انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ آپ لبنان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور یوں وہ مطلب ظاہر ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوں گے، لیکن آپ وہ ٹائمنگ دیکھیں کہ ادھر لبنانی وزیر اعظم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو درخواست کی کہ سر ہماری بھی جنگ رکوا دیں، بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور پھر چند گھنٹوں بعد سمجھ لیں کہ وہ دونوں پارٹیاں بیٹھ گئی ہیں، مذاکرات کرنے لگ گئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے بار بار بات کرتا ہوں کہ دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، اور جنگیں تباہی لے کر آتی ہیں دونوں پارٹیوں کے لیے۔ جو طاقتور ہوگا اس کے لیے تھوڑی سی کم ہو جائے گی، جو کمزور ہوگا اس کے لیے تھوڑی سی نہیں بلکہ بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن ہوتی تباہی ہے۔ اور جنگوں کا اختتام، فائنلی اختتام جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، وہ وہیں پر بیٹھ کے کرنا ہے۔ تو وہ جتنی زیادہ تباہی کے بعد ہو جائے تب بھی ویسے ہونا ہے، اور جتنی کم تباہی کے ساتھ ہو جائے تب بھی یہی حل ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو پاکستان نے جہاں ایک بڑی عالمی جنگ اور دنیا کی جو سپر پاور ہے امریکہ کی جنگ رکوائی ہے، وہیں پر یہ لبنان والی بھی رکوا دی ہے۔ اور اس جنگ میں تو بلکہ اب جو کوٹ ہو رہا ہے اسکائی نیوز کے حوالے سے، ایران نے اس کو وائلیٹ کرنے کا پلان بنا لیا۔ ان کے ڈپٹی وزیر خارجہ کے حوالے سے کوٹ کر رہے ہیں وہ اسکائی نیوز والے کہ ایرانی ڈپٹی وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ہم وائلیٹ کر کے ہم بھی اٹیک شروع کرنے لگے تھے، لیکن پاکستان بیچ میں آ گیا، پاکستان نے مداخلت کی، پاکستان نے ہمیں روک دیا کہ نہیں بھائی ابھی نہیں، ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرنے دیں پہلے۔ اور ویسے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اندازہ انہوں نے کہا ہوگا نہیں 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 ایسے نہیں، ابھی نہیں، ابھی ٹھہر جائے۔ تو وہ آپ دیکھیں سین دیکھیں دنیا کا کیا ہے کہ ایران چونکہ ایران نے وہ ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ لبنان کا مسئلہ ہے اس کو روکیں، لیکن جب ایران نے سوچا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو پاکستانی وزیر اعظم، پاکستان کی حکومت بیچ میں آ گئی اور پاکستان کے کہنے پر وہ وائلیشن رک گئی ہے۔ تو یہ دنیا میں جو امن ہوا ہے، یہ اس خطے میں جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے بمباری ہو رہی تھی ایران پر، اور پھر ایران اس کے جواب میں ادھر اسرائیل پر اور ادھر یو اے ای اور سعودی عربیہ اور دیگر جو خلیجی ریاستیں ہیں اس پہ جواب دے رہا تھا، وہ سارا کچھ رکوا دیا۔ اچھا کچھ لوگوں کو بڑا پرابلم آ رہا ہے کہ جی اب پاکستان کا کیا بنے گا؟ ویسے تو دنیا خوش ہے، اچھا دنیا ساری خوش ہے، وہ آسٹریلیا ہو، وہ جرمنی ہو، وہ اسپین ہے، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے، برطانیہ، دنیا بھر سے جو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے پاکستان کا کہ ویل ڈن پاکستان، زبردست کام۔ وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل جداسم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اور سب کے لیے، پاکستان کے لیے کلیپنگ ہو رہی ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو وہیں پر کچھ لوگ ہمارے والے جو ہے نا، وہی گروپ سیڈسٹ، رونے دھونے والے، وہ پچھلے 22 کے 9 اپریل والے، تو پھر 9 مئی والے، پھر 26 نومبر والے، ایک ہی پارٹی ہے سارے ایک ہی پارٹی، وہی سارے جو ہے انتشار پھیلانے والے، گند مچانے والے، رونے دھونے والے، پاکستان کے خلاف بات کرنے والے، انہیں پرابلم ہے پاکستان کا کیا بنے گا؟ دبئی کے ساتھ ہم نے اچھی نہیں کی، اور بھائی ہم نے ہی تو اچھی کی ہے دبئی کے ساتھ۔ دبئی جو ہے وہ ایک بزنس ہب ہے، وہاں پہ دنیا بھر سے انویسٹمنٹ ہوئی تھی، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیز اور بڑے بڑے مالدار لوگ وہاں پر رہ رہے تھے۔ اور یہ جنگ شروع جب ہوئی، اس نے ایران نے وہاں پر انیشلی ظاہر ہے وہ ملٹری جو انسٹالیشنز تھی امریکہ کی، ان پر اٹیک شروع کیے، لوگوں نے یوں بھاگنا شروع کیا، جو بڑے امیر تھے وہ تو اپنے اپنے جہازوں والے وہ تو بھاگے، جو جاب کرنے والے آئے ہوئے تھے یورپینز اور امریکن اور باقی ایریاز کے لوگ جو ویل آف یوں کہہ لیں لوگ تھے، وہ فوراً جاب چھوڑ کر چلے گئے، کہا جی پھر دیکھی جائے گی، جاب ملے گی ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کہیں اور کر لیں گے۔ وہ خالی ہو رہا تھا، وہ ہوٹلز جو وہ برج العرب اور برج خلیفہ، مطلب آپ یہ سمجھے کہ $800 پر نائٹ والا ہوٹل جو ہے $200 میں مل رہا تھا اور کوئی لے نہیں رہا تھا، سڑکیں خالی، سارے ایشوز، ایئرپورٹس خالی۔ مطلب میں حیران ہوا ہوں، میرے ایک دوست ابھی کچھ دن پہلے گئے ہیں ابو ظہبی سے، کچھ
4-5 دن پہلے کی بات ہے، یہ جنگ بندی سے 2 دن پہلے کی بات ہے، 3 دن پہلے کی. تو ابو ظہبی ایئرپورٹ وہ جو ان کا ڈیوٹی فری ایریا خالی، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بلکہ شیئر کر دیتا ہوں، خالی پڑا ہوا ہے وہ ڈیوٹی فری ایریا. تو یہ اچھا، اور یہ جنگ اگر کنٹینیو رہتی تو ان کے لیے مزید تباہی تھی، بربادی تھی. تو یہ پاکستان نے ان کو فیور کیا ہے. اچھا ابھی جو فی الحال ہو سکتا ہے معاملات، اس میں ممکن ہے کہیں کوئی چیز ایسی آ رہی ہو. میں بار بار کہتا ہوں اگلے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہوں گے دبئی کے ساتھ، وہ جتنے اب تھے نا اس سے بھی اچھے ہوں گے. اور ساری دنیا نے ریئلائز کیا ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے رکوائی ہے. وہ امیر قطر سے جو آج وزیر اعظم پاکستان کی بات چیت ہوئی ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت سین ہے. سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ اس طرح سے وہ جیل ہوا، انہیں پتہ ہے ایک تو وہ ہمارا پیکٹ ہوا تھا، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فوج وہاں کھڑے ہو کر کیا کرنا تھا پاکستان کی فوج نے. ظاہر کوئی زمینی اٹیک تو ہو نہیں رہا تھا کہ جس کو آ کے روکتے. جو فضائی میزائل اور ڈرونز کے اٹیک سے وہ تو امریکہ نہیں روک سکا، اتنی بڑی سپر پاور اور وہ ان کے ویپنز اور سسٹمز، ڈیفنس سسٹم، وہ نہیں روک سکے تھے. پاکستان نے جو کمال کیا ہے، جو امریکہ نے ان ملکوں کے لیے کر سکا، پاکستان نے باہر بیٹھ کر، اپنے ملک میں بیٹھ کر وہ جنگ رکوائی ہے. اور وہ صرف اپنے ملک میں بیٹھ کر نہیں رکوائی، وہ ہر جگہ گئے ہیں پاکستان کے لوگ. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، ہمارے آرمی چیف، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ اور ان کی ٹیمیں، ان کے ہمارے وہ جتنے بھی لوگ تھے، وہ سب وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے. اور جس کے نتیجے میں ہم اس سٹیج پر پہنچے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. لیکن اس میں جہاں شرارت کرنے والے انڈیا اور ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں، اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں نا. تو وہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے، بڑے سینئر صحافی تھے، تو جہاں پہ ذرا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ یار بس ذرا تھوڑا سا نا خیال کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس وقت یہ جو مذاکرات کی ایک سٹیج سج رہا ہے، اس کے خلاف نہ کوئی بات ہو جس سے اس پر برا اثر نہ آئے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے صحافی ہیں نا، وہ پوری دنیا کے مرکز نگاہ ہے. کیونکہ جو آئی وٹنس ہیں اس سارے پروسیس کے، ساری چیزوں کے، یہاں پر بیٹھ کر کے کیا ہو رہا ہے، وہ پاکستان کے صحافی ہیں. تو پاکستان کے صحافیوں کے بولے ہوئے الفاظ، ان کے لکھے ہوئے رائٹ اپس، آرٹیکلز، خبریں، ان کی سوچ، ان کا انداز، ان کی باڈی لینگویج پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. تو کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو اس پروسیس کو متاثر کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ نے حکومت پہ تنقید کرنی ہے، ساری زندگی پڑی ہے، روز کریں، جس پہ مرضی کریں، جیسے مرضی کریں، مطلب باقیوں پہ بھی کر لیں، جس پہ مرضی کر لیں. لیکن یہ پروسیس جو ہے یہ پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے امن کے لیے ضروری ہے. اچھا، اور یہ احتیاط صرف پاکستان میں نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جیسا ملک جہاں پہ مطلب آزادی اور پابندی، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا، ایشوز بھی ہیں. پاکستان میں ہونے والی جو ایکٹیویٹی ہے، یہ جو مذاکرات کا عمل ہو رہا ہے، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے، ظاہر ہے ان کی خواہش پر، ان کی ٹیم کی، صدر ٹرمپ کی، کہ کون وہاں ہوگا اور کون نہیں ہوگا، ایون میڈیا کے حوالے سے کوریج کرے. اور پاکستانی میڈیا نہیں، ہاں ان کو پاکستانی میڈیا سے کنسرن نہیں. انہیں پتہ ہے وہ پاکستانی میڈیا تو حکومت پاکستان کا ہیڈ ایک ہے نا، کہ وہ حکومت پاکستان بہتر سمجھتی ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے، کن چیزوں کو مینیج کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ان کی اپنے ایشوز، ان کے اپنے میڈیا کے حوالے سے. انٹرنیشنل میڈیا بھی تو آ رہا ہے نا کافی سارے، ویسے تو بہت سارے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بس 8-10 آئیں گے. پلان بہت سارے لوگوں کا تھا، بہت سارے میڈیا ہاؤسز کا، میڈیا آؤٹلیٹس کا تھا، لیکن جو باہر سے اسپیشلی آنے والے ہیں اس پرپز کے لیے، اس کی کوریج کے لیے، وہ کوئی 8-10 ہی آئیں گے بس. باقی ہم بھی اس بارے میں کیئرفل ہیں. اگین وہی بات، وہ ان کی کوارڈینیشن سے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو اس سسٹم کو ڈی ریل نہ ہونے دے، جو اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں، کم از کم یہاں بیٹھ کے نہ، اپنے گھر بیٹھ کے جو مرضی کریں، یہاں بیٹھ کر اس کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. تو وہ لیول آف سنسیئرٹی دیکھیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ ٹرمپ یوں نہیں چاہتا، وہ فلاں یوں نہیں چاہتا. پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. پاکستان کا تو اس پہ کویسچن ہی نہیں ہو سکتا نا. پاکستان کی تو دل و جان سے خواہش ہے، 100% بلکہ 101% کہ یہ مذاکرات ہوں اور کامیاب ہوں. اور آج تک کی جو ڈیولپمنٹ ہے،
آج جمعرات کی رات، جب میں یہ کوئی 11 بجنے والے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، آج کی رات تک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اچھا، اس میں بھی اونچ نیچ بھی آتی رہی ہے چیزوں میں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، وہاں سے آبجیکشن ہوگی، وہاں سے کوئی اعتراض آ گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں. بٹ تھینکس گاڈ ابھی تک چیزیں صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور امید رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، مینیج ہو جائیں گی. تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا آج، وہ جب ہم 9 اپریل اور 10 اپریل کی بات کرتے ہیں 2022 کی، عمران خان صاحب کا وہ تحریک عدم اعتماد، جو وہ کوشش کر رہے تھے کہ رک جائے، اور پھر وہ ایک ڈائری لے کر نکلے تھے. تو وہ ویسے تو آن لائٹر نوٹ، آج میں نے دیکھا عمران شفقت صاحب ہمارے دوست جو ہے، بڑے معروف صحافی ہیں، وہ ایک ڈائری اٹھا کے پھر رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ ان کا میں نے نئی ڈائری لی ہے، بڑی خوبصورت سی براؤن سے کلر کی وہ تھی. تو میں کہا عمران صاحب وہ عمران صاحب بھی ایک ڈائری لے کے نکلے تھے. خیر یہ تو الگ سائڈ پہ. مسئلہ یہ کہ اس وقت وہ جو ریئیکشن دیا پی ٹی آئی نے، وہ بڑا افسوسناک تھا. سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومتوں میں آنا جہاں ہوتا ہے، وہاں حکومتوں سے جانا بھی ہوتا ہے. اور وہ جو پروسیس تھا، جس پروسیس کے تحت وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چھٹی ہوئی تھی، وہ اقتدار سے باہر نکلے تھے، وہ پیورلی ایک لیگل پروسیجر تھا. اچھا، اس کے پیچھے کس کی کیا نیت تھی، کیسے وہ ایک الگ بات ہے. پروسیجر پورا عین صحیح طریقے سے، اور بلکہ پہلی دفعہ کسی حکومت کی جو چھٹی ہوئی تھی وہ لیگل، قانونی، آئینی طریقے سے ہوئی تھی. اس پہ جو ان کا ریئیکشن تھا نا، کہ پاکستانی پاسپورٹ پھاڑ کر پھینک رہے تھے اور دکھا رہے تھے، آگ لگا رہے تھے، افسوسناک تھا. ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں اپنے سیاسی لیڈرز کا فین ہونا چاہیے، لیکن یہ سب چیزیں اپنے وطن کے بعد آتی ہیں. سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد آپ جس کو جو مرضی بنا لیں، لیکن پاکستان پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آج 4 سال بعد، آج وہ میں دیکھ رہا تھا کہ بچے پاکستان کے وہ پاسپورٹس کے ساتھ نغمے گا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اس کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بچے ہی نہیں، بڑے بھی، مختلف لوگ ہیں، وہ مختلف ویڈیوز ہیں. اچھا، وہ غیر ملکی ہیں جو پاکستانی ترانوں پہ جھوم رہے ہیں. اچھا، وہ ممکن ہے پرانی بھی چیزیں ہوں نا اس میں کچھ، وہ جو پاکستانی ترانوں پہ جھومنے والی، لیکن آج جس پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں، یہ ریسنٹ پاس میں کل بھی بات کر رہا تھا، ایک وہ گزشتہ سال کا 10 مئی والا واقعہ جب ہم نے انڈیا کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد یہ واقعہ جس میں پوری دنیا میں پاکستان کی عزت بنی ہوئی ہے. پوری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کی حکومتیں، پوری دنیا کے ادارے اس کو انڈورس کر رہے ہیں، اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے جنگ رکی ہے، یہ تباہی رکی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں. اور دنیا ایک بڑے جس معاشی بحران کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ تباہی بھی اتنی خوفناک ہوتی ہے جنگوں جتنی، اور وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. تو وہ پاکستان کی ایفرٹ سے اور اللہ کے کرم سے ہم اس سے بچ گئے ہیں، پوری دنیا اس سے بچ گئی ہے. تو فنگرز کراسڈ، لیٹس ہوپ کہ یہ جو کل سے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونا ہے، اسلام آباد میں جو سٹیج سج رہا ہے، یہ سب چیزیں کامیاب ہوں گی. پاکستان اس میں سرخرو ہوگا، اور یہ صرف پاکستان کی نہیں، سب کی جیت ہے. ایران کی، امریکہ کی، گلف کنٹریز کی، سب کی جیت ہے. امن جو ہے وہ سب کی جیت ہوگی. ہاں، جو امن کا جو نوبل پرائز ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کو ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ دنیا نامینیٹ کرے گی. جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے ایک نامینیشن کی تھی نا، اگلی نامینیشن جو ہے ہمارے وزیر اعظم کی، ہمارے فیلڈ مارشل کی، پاکستان کی جو نامینیشن ہے، وہ امریکہ، چین، سعودی عربیہ، اس طرح کے اس لیول کے جو ممالک ہیں نا، یہ پاکستان کو نامینیٹ کریں گے. اور اگلا نوبل پرائز جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان کا ہوگا. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.